بیٹا کبھی اللہ کے نیک بندوں سے بغض نہ رکھیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، جس میں دائرہ ادب میں رہ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر ایک کا آپ میں سے کسی نہ کسی کا کوئی مرکز عقیدت ضرور ہوگا۔ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں آپ، کسی پیر صاحب سے، اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، کوئی مقرر صاحب ہوتے ہیں، کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں، ضرور آپ عقیدت رکھیں، اس کے انکار نہیں، لیکن خدا اس عقیدت کو اس طرز پہ نہ کریں کہ جو میرا پیر ہے بس میرا پیر ہے، باقی سارے پیر فراڈیے اور سب ایسا ہی، جو جس سے میں عقیدت رکھتا ہوں بس وہ ٹھیک، باقی سارے غلط ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے مابین آپس میں کچھ علمی اختلافات ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں عوام کو ان اختلافات میں پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھئی مجھے نہیں پتا کہ جو میرے پیر صاحب ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کیونکہ میں علمی لحاظ سے جان نہیں سکتا ہوں، تو گمان میرا یہی ہے استدن میرے پیر صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں اس کے مقابل دوسرے جو عالم ہیں، مفتی ہیں، پیر صاحب ہیں، میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے دیکھو نا، یہ کہنے کا یہ کوئی مطلب ایسی بات تو نہیں، آپ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ بھی ایک دیندار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام زیادہ ہے، میرا کم ہے۔ اب اگر آپ میری عقیدت میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بتائیے غلط کر رہے نہیں کر رہے آپ؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میرا پیر سب سے بلند و بالا، میرے جو مفتی صاحب ہیں سب سے بلند و بالا، میرے جو عالم دین ان سے میں محبت کرتا ہوں سب سے اونچے ہیں، باقی سب نیچے ہیں۔ نیچے ہیں تو اس کا مطلب مخالفت کریں گے، میرے لیے ان کو ذلیل کرنا، بےعزت کرنا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا جائز ہو گیا۔ تو آج ہمارے اہل سنت میں بڑا ہوتا ہے کہ اگر ذرا اختلاف ہوا فوراً میسج چلائیں گے، گالیوں کے میسج، گندے غلیظ قسم کے میسج، ارے بھائی ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو، چلے جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں ان سے بلند نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ آپ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے، ہو سکتا ہے ایمان بھی ضائع ہو جائے، خدا را ایسا نہ کرے۔ اور میں تو مطلب علماء کی بارگاہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے انتہائی دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے پھڈے، اپنے جھگڑے، چاہے وہ علمی لحاظ کے ہوں چاہے کیسے بھی ہوں، انہیں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلب عوام کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم بعض اوقات کسی پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں چلتا کس کے بارے میں ہو رہا ہے، بس سن رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ایک مقرر صاحب کسی سنی عالم کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اس پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں نے اپنی ذاتیات کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا، مثلا ہیں بعمل متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، لیکن مجھ سے خار بازی ہو گئی اور میں نے ان کے اوپر ایک جملہ کسا اٹیک کیا، غلط بات ان کی طرف منسوب کی اور کہا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے کہا سبحان اللہ۔ اب آپ ایک غلط بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کے ایمان کا عالم کیا ہوگا بتائیے ذرا۔ اس لیے یہ نہ کریں خدا را۔ آپ اپنے گروپس کے اندر اس طرح بھی نہ ڈالیں بھائی یہ دیکھیں کہ جھگڑا آیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کام تو اور کوئی ہے ہی نہیں نا، کیا کریں یار، بور ہو رہے ہیں، تو ہمارے تو کان منتظر ہوتے ہیں، کسی نے گستاخی کر دی، کسی نے کوئی جملہ بولا، کوئی کلپ نہیں آ رہی، یار آج کل بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول چل رہا ہے، پھر جب آنا شروع ہوتی ہے تو جیسے سیاسی ماحول گرم ہو جاتا ہے نا، آج کل 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں ملک کے لیے، سیاسی ماحول گرم ہو جاتا ہے، ہمارا دینی ماحول گرم ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹیز مل جاتی ہے، فوراً بھیجیں گے، سنا یہ کلپ سن پھر بات کرتا ہوں، وہ سنایا، اب اس پہ کمنٹس پورے اس میں ڈال دیا یوٹیوب پر، اس پہ اپنے واٹس ایپ گروپ پر، اس پہ کمنٹس پاس کریں۔ ارے بھائی آپ نے کاروبار کرنا ہو کبھی ان گروپ والوں سے مشورہ نہیں کرو گے، بیٹی کی شادی کرنی ہو بولیں گے فراڈی کیا مجھے مشورہ دیں گے، آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو کبھی مشورہ نہیں کریں گے، لیکن دینی معاملے میں ذرا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں۔ پھر جو وہ ڈبہ باندھتے ہیں کسی عالم دین کا، کسی سنی مقتدی شخصیت کا، وہ پھر خود بھی گناہگار ہو ہوتے ہیں، آپ بھی گناہگار ہو ہوتے ہیں۔ یہ نہ کریں، اللہ نہ کرے کوئی بے ادبی ہو گئی پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں بہت سارے اختلافات کی نوعیت ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں لڑا جائے، بہت سے جو ہیں وہ صحابہ مطلب ہمارے اکابرین نے صحابہ کے مابین جو معاملات ہوئے وہ سب لکھ دیے ہیں کتابوں میں کہ ان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ ان اختلافات کے باوجود کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ حق پر قائم رہے، یہ ضرور اللہ نے توفیق دی، مد مقابل اگر کوئی آیا تو اجتہادی خطا پر اس کو محمول کیا جاتا ہے جو گناہ نہیں ہوتا، لیکن کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی اجازت اکابرین نے نہیں دی ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات ان روش میں مبتلا ہونے کے بعد اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں اور ہمیں نوعیت بعض اوقات نہیں پتا ہوتی۔ چلیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہوا، ایک آدمی ممبر پہ یا اسٹیج پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے ایک مفتی ہے جس نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اچھا بھی ہے ایسا کیا ہے، اچھا اب آپ اس پہ سبحان اللہ لعنت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، آپ تو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ نہ کریں۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی سامنے عالم دین کہہ رہے ہیں غلط کوئی کہہ رہے ہوں گے، ہو سکتی ہے، ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، ہم بھی انسان ہیں،
ہو سکتا ہے ہم پر بھی ذاتیات غالب آئے اور ہم کسی ذاتی انتقام لینے کے لیے چاہیں کہ اس کی معاشرے میں بے عزتی ہو جائے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے دینی حلقوں میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. ٹانگیں کھینچنے کا اتنا رواج ہے, حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ باطنی تربیت ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں, یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کوئی عالم دین بیان کر رہا ہے بشمول میرے, تو یہ اگر کسی کے خلاف بول رہا ہے تو بالکل حقی کہہ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بہت ہی دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ کسی بھی ایسے جھگڑے کا حصہ نہ بنے, کیونکہ یہی تعلیمات اولیاء ہے.